السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل۔ کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ام عاصمہ سعید کے قلم سے تحریر کردہ ناول جذبوں کی تجارت کی ایپیسوڈ نمبر 20 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ اب آپ آگے کیا کرنے والے ہیں؟ رضا اور کریم سنجرانی دونوں اب کیفے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ پیچھے آنے والی گاڑی کا کچھ پتہ نہیں چلا تھا۔ کچھ خاص نہیں، بس ہوٹل جاؤں گا، کپڑے بدل کر آفس چلا جاؤں گا۔ کریم سنجرانی نے بے فکری سی کیفیت میں کافی کا گھونٹ لیتے ہوئے باہر کے منظر پر نظر ڈالی، وہیں رضا سر پکڑ کر بیٹھ گیا تھا۔ کریم صاحب، میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ اس معاملے میں آگے کیا کرنے والے ہیں؟ رضا نے بات کی وضاحت دیتے ہوئے دوبارہ کریم سنجرانی کی طرف دیکھا، جو ابھی کافی کو انجوائے کر رہا تھا۔ کس معاملے میں؟ جواب ابھی بے دہانی میں دیا گیا تھا۔ جادوگرنی کے معاملے میں۔ اب چونکنے کی باری کریم سنجرانی کی تھی۔ کیا کہا؟ کون جادوگرنی؟ کریم سنجرانی کا رخ اب رضا کی طرف تھا۔ وہ غلطی سے منہ سے نکل گیا، میرا مطلب مس امسل کے گھر والوں کا۔ رضا نے اب قدرے ہچکچاہٹ کے ساتھ کہا۔ رضا، میری ایک بات اپنے دماغ میں بٹھا لو، یہاں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا پاکستان میں کسی کو بھی پتہ نہیں چلنا چاہیے، کسی کو بھی نہیں، خاص کر ڈیڈ کو۔ اور ہاں، مجھے یہ دوبارہ نہیں کہنا پڑے۔ کریم سنجرانی نے ٹیبل سے گاڑی کی چابی اٹھاتے ہوئے ایک نظر رضا پر ڈالتے ہوئے کیفے سے باہر نکل گیا تھا، اور وہی رضا کو چھوڑ کر جانے والا تھا۔ رضا نے گہری سانس لی، اس کی بات وہیں کی وہیں رہ گئی تھی، البتہ وہ ایک نئی مصیبت میں پھنس گیا تھا۔ حرین کا سارا سامان ریڈی تھا، گھر میں اب عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ جہانگیر سنجرانی نے غصے میں اپنی انا میں آفاق کو گھر سے تو نکال دیا تھا، لیکن وہ اب کہیں نہ کہیں دل کے کسی گوشے میں پچھتا رہے تھے۔ لیکن ابھی وہ اپنے دل کی حالت کو ماننے سے انکاری تھی، ان کی انا آڑے آ رہی تھی۔ ڈیڈ، میں جا رہی ہوں۔ حرین نے اسٹڈی روم میں بیٹھے سوچوں میں گم جہانگیر سنجرانی کو دیکھا۔ حرین کی آواز پر وہ چونک گئے تھے۔ گھر کی لاڈلی، گھر کی رونق کو وہ خود اس گھر سے بھیج رہے تھے۔ کیا وہ اپنی انا اور غصے میں خود کو اپنے بچوں سے الگ کر دیں گے؟ یہی سوچ کر ان کی روح ایک پل کو کانپ گئی تھی۔ مت جاؤ حرین، میں نے جو فیصلہ لیا تھا وہ غلط تھا۔ جہانگیر سنجرانی نے بے دہانی میں اپنے دل کی بات کہہ گئے تھے۔ لیکن ڈیڈ، آپ نے ہی تو، اور ویسے بھی میں ایک ہفتے کے لیے جا رہی ہوں، میں نے کہا ہے کہ وہ ایک ہفتے کے بعد مجھے لینے آ جائیں گے، یا آفاق؟ حرین بولتے ہوئے وہیں رک گئی تھی جب جہانگیر سنجرانی نے آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگایا تھا۔ میں خود لینے آؤں گا اپنی بچی کو۔ جہانگیر سنجرانی کا لہجہ پیار اور شفقت سے بھرا ہوا تھا، آخر وہ بھی ایک باپ تھا، اور باپ کا مان ہمیشہ بیٹیاں ہی رکھتی ہیں۔ حرین نے بھی اس وقت باپ کا مان رکھا تھا۔ سچ میں ڈیڈ، آپ آئیں گے؟ پھر میں آپ کے ساتھ ہی وہاں ایک ہفتہ مزید رک کر پورا اٹلی دیکھوں گی۔ حرین کی آنکھوں میں چمک آ گئی تھی۔ وہ باپ کی محبت کے آگے اپنی محبت کو اونچا مقام نہیں دے سکتی تھی۔ وہ 18 سال کی تھی، لیکن وہ جذباتی نہیں تھی۔ وہ رشتوں کی اہمیت اچھے سے جانتی تھی۔ جہانگیر سنجرانی سے دعائیں اور پیار لے کر وہ مجتبیٰ کے ساتھ ایئرپورٹ کے لیے نکل گئی تھی۔ حرین، ابھی تمہاری فلائٹ میں 3 گھنٹے پڑے ہیں اور تم ابھی سے جانے کی جلدی ہے۔ مجتبیٰ بھی حرین کے جانے پر اداس تھا۔ وہ میں سوچ رہی تھی کہ ہاری بھائی نہیں ہے یہاں، تو کیوں نہ آفاق بھائی سے بھی مل کر جاؤں، وہ کچھ دنوں سے گھر نہیں آ رہے۔ حرین نے مجتبیٰ کے سامنے بھائی لگانا مناسب سمجھا تھا۔ ہاں یہ بھی ہے، میں بھی نہیں ملا، پہلے ان سے مل لیتے ہیں پھر چلتے ہیں۔ مجتبیٰ نے گاڑی ایئرپورٹ کے رستے سے ہٹاتے ہوئے آفاق کے فلیٹ کی طرف موڑ لی تھی۔ آفاق کا فلیٹ 2 کمروں پر مشتمل تھا، جو اس نے جاب سٹارٹ کرتے ہی کچھ مہینوں میں لے لیا تھا۔ اپنے دل کی حالت سے واقف وہ ہمیشہ اپنے فلیٹ پر رہتا تھا۔ سنجرانی ہاؤس اس کا آنا جانا ہفتے میں 1-2 بار ہی ہوتا تھا۔ آج بھی وہ اپنے بگڑے حلیے کے ساتھ کیس کی فائلیں بیڈ پر پھیلائے خالی دماغ سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ سنجرانی ہاؤس سے آئے اسے 2 دن ہو گئے تھے، اور جو بے چینی اسے محسوس ہو رہی تھی وہ کبھی نہیں ہوئی تھی۔ خالی دماغ کے ساتھ وہ ہاتھ میں سگریٹ لیے بیٹھا تھا جب اس کے فلیٹ کی بیل ہوئی۔ بیل کی آواز پر وہ چونکا تھا۔ اس کے فلیٹ پر گھر سے تو کوئی نہیں آتا تھا، اور اس کے دوستوں میں ایسا کوئی نہیں تھا جو اس کے فلیٹ کا پتہ جانتا ہو۔ مجتبیٰ نے بھی جب آنا ہوتا وہ پہلے کال یا میسج کرتا تھا۔ آفاق نے فائلوں کے نیچے دبے موبائل کو نکال کر فوراً دیکھا، وہاں مجتبیٰ کو کوئی میسج یا کال نہیں تھی۔ اتنے میں فلیٹ کی دوبارہ بیل ہوئی۔ اپنے ہاتھ میں آدھے جلے سگریٹ کو ڈسٹ بن میں پھینکتے ہوئے اس نے باہر کی طرف قدم بڑھائے۔ اب کی بار تیسری بیل ہونے سے پہلے ہی آفاق نے فلیٹ کا دروازہ کھول دیا تھا۔ تم لوگ؟ سامنے کھڑے نازک وجود کو دیکھ کر آفاق نے نظریں چرائی تھیں۔ جس کے لیے وہ سنجرانی ہاؤس چھوڑ آیا تھا، اس باپ کو ناراض کر آیا تھا جو اس کے لیے سب کچھ تھا، وہی آج اس کے سامنے کھڑی تھی۔ کیوں ہم نہیں آ سکتے مجتبیٰ؟ آفاق کی حالت کو اگنور کرتے ہوئے اندر بڑھ گیا تھا۔ وہیں حرین کے قدم دروازے پر جم گئے تھے۔ یہ وہ شخص نہیں تھا جو اس کے دل پر براجمان تھا، یہ تو کوئی اور تھا جس کی حالت چیخ چیخ کر بتا رہی تھی
کہ اس کے دل کی حالت اجڑی ہوئی تھی۔ اندر آ جا، مختصر سا کہہ کر آفاق اندر آ گیا تھا۔ اس نے ایک محبت بھری نظر بھی حرین پر نہیں ڈالی تھی۔ وہیں حرین گہری سانس بھرتے ہوئے اس نے آفاق کے فلیٹ کے اندر پہلی بار قدم رکھا تھا۔ وہ آفاق کے پیچھے ہی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی چل رہی تھی۔ بتایا نہیں تم دونوں یہاں کیسے آئے؟ آفاق نے اپنے بکھرے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کچن کا رخ کیا۔ آپ اتنے دنوں سے گھر نہیں آئے تو میں نے سوچا اب آپ سے مل لوں۔ اب کی بار مشتبہ کی جگہ حرین نے جواب دیا تھا۔ وہیں آفاق کے ہاتھ چولہے پر کیتلی رکھتے ہوئے ایک سیکنڈ کو رکے تھے۔ وہ اس کے ساتھ ہی کچن کی طرف آ گئی تھی۔ میں کیس میں بزی تھا گڑیا، اس وجہ سے نہیں آ سکا۔ آفاق ہمیشہ حرین کو گڑیا پکارتا تھا اور اب وہ اسے نظریں چرا کر بول رہا تھا۔ وہ اپنی دل کی حالت اس پر آشکار نہیں کرنا چاہتا تھا۔ لیکن پہلے آپ کال بھی تو کر لیتے تھے۔ حرین کا شکوہ تھا یا شکایت تھی؟ آفاق کے لیے مزید حرین کے سوالوں کا جواب دینا مشکل ہو رہا تھا۔ مشتبہ جوس لوگے یا چائے؟ حرین کی بات کو اگنور کرتے ہوئے آفاق نے مشتبہ کو آواز لگائی جو ٹی وی آن کیے بیٹھا تھا۔ جو حرین لے گی وہی۔ اس نے وہیں بیٹھے ہوئے آواز لگا کر آفاق کی مشکل میں اضافہ کر دیا تھا۔ آپ بیٹھے، میں خود چائے بنا لیتی ہوں، آخر اتنی لمبی فلائٹ کا سفر طے بھی کرنا ہے۔ حرین نے آفاق کی لاپرواہی کو مکمل طور پر نظر انداز کرتے ہوئے کچن کے دروازے سے اندر آئی۔ ایک منٹ، تم کہاں جا رہی ہو؟ آفاق نے آگے بڑھتے ہوئے وہیں اس کا راستہ روکا۔ دونوں میں کچھ انچ کا فاصلہ تھا۔ آفاق جس مقصد کے لیے وہ گھر چھوڑ کر آیا تھا وہ تو پورا نہیں ہوا تھا۔ حرین اب کیوں جا رہی تھی؟ اس کا دماغ گھوم گیا تھا۔ وہ یہ نہیں محسوس کر پایا کہ وہ حرین کے کس قدر نزدیک کھڑا ہے۔ آفاق کے اتنے قریب آنے پر حرین کے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہوئی تھی۔ اسے آنے والی کلون کی خوشبو حرین کے حواسوں پر چھا رہی تھی۔ وہ آفاق کی گہری سیاہ آنکھوں میں پھیلی سرخی کو دیکھ رہی تھی جو اس کے رچگے کی داستان سنا رہی تھی۔ میں اٹلی جا رہی ہوں، حرین کی دھیمی لرزتی آواز نے آفاق کو مزید چونکا دیا تھا۔ تم کہیں نہیں جا رہی، میں ڈیڈ سے بات کرتا ہوں۔ آفاق کا بے اختیار ہاتھ حرین کے نازک بازو کا دبوچ گیا تھا۔ ایک سسکی حرین کے منہ سے نکلی تھی۔ وہ آج پہلی بار اپنی محبت کا لمس محسوس کر رہی تھی، اور وہ بھی اتنی اذیت سے۔ مجھے ممی بھیج رہی ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ آپ مجھے لینے آئیں گے۔ مجھے درد ہو رہا ہے، چھوڑیں۔ حرین کی آنکھوں میں نمی آ گئی تھی۔ وہیں آفاق نے ایک جھٹکے سے حرین کا بازو چھوڑتے ہوئے رخ دوسری طرف کیا تھا۔ شٹ، میں یہ کیا کرنے جا رہا تھا؟ آفاق نے خود کو کنٹرول کرتے ہوئے ایک نظر کچن کے دروازے پر ڈالی اور اب وہاں حرین موجود نہیں تھی۔ آفاق بھائی، چائے نہیں بنی کیا؟ مشتبہ نے حرین کو ٹی وی لاؤنج میں آ کر بیٹھتے ہوئے دیکھ کر کہا تھا۔ حرین کے چہرے کا رنگ بدلا ہوا تھا۔ اس نے اپنی اسی بازو کو اپنے دائیں ہاتھ سے مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا۔ وہ ابھی تک شاکڈ میں تھی۔ آفاق کا یہ روپ اس نے آج پہلی بار دیکھا تھا۔ وہیں آفاق کچن سے نکل کر اپنے کمرے میں تنزیلہ بیگم سے کال پر بحث کر رہا تھا۔ اتنی بحث کے باوجود بھی اسے تنزیلہ بیگم کے آگے ہار ماننی پڑی تھی۔ فون کو بیڈ پر پھینکتے ہوئے اس نے اپنے دونوں ہاتھوں میں سر کے بالوں کو جکڑا۔ کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو رہا تھا، اور یہ سب حارب کو بتانے کے بعد سے شروع ہوا تھا۔ اسے حارب پر غصہ آ رہا تھا۔ وہ 2 دن سے اسے کال ملا رہا تھا لیکن اس کا نمبر بند جا رہا تھا۔ کچھ سوچتے ہوئے وہ اپنی الماری کی طرف بڑھا۔ اگر وہ جا رہی تھی تو وہ اسے اکیلا نہیں بھیج سکتا تھا۔ فون پر کسی سے بات کرتے ہوئے آفاق نے اپنی ٹکٹ کنفرم کروائی تھی۔ کچھ ہی دیر میں وہ تینوں ایئرپورٹ پر موجود تھے۔ حرین کو الوداع کرتے ہوئے مجتبیٰ گاڑی کی طرف بڑھنے لگا تھا جب آفاق نے اسے روکا۔ مجھے یہاں سے کہیں جانا ہے، تم چلے جاؤ، میں ٹیکسی کروا کر آ جاؤں گا۔ آفاق کی بات پر مجتبیٰ نے آفاق کی طرف دیکھا۔ تو میں چھوڑ آتا ہوں آپ کو۔ نہیں تم جاؤ، ممی انتظار کر رہی ہیں، گھر کوئی نہیں ہے اس وقت۔ آفاق کی بات پر مجتبیٰ آگے سے کچھ کہہ نہیں پایا تھا۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ کہیں۔ مجتبیٰ اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا تھا، اور وہیں آفاق اپنی فلائٹ کی طرف۔ حرین کی سیٹ بزنس کلاس میں تھی اور بچپن میں 8 سال کی عمر میں اس نے جہاز کا سفر کیا تھا، اور اب وہ 10 سال کے بعد کر رہی تھی۔ ایک گھبراہٹ تھی جو اس کے چہرے پر واضح تھی۔ ساتھ والی سیٹ پر منہ پر ماسک لگائے، بلیک کیپ پہنے اسے یہ شخص مزید پریشان کر رہا تھا۔ حرین نے گہرا سانس لینا شروع کیا ہی تھا جب اس کے کانوں میں آواز پڑی، آئی ایم سوری۔ ساتھ والی سیٹ سے آتی آواز کو سن کر حرین کی گھبراہٹ 1 منٹ میں اڑن چھو ہوئی تھی۔ وہ اس آواز کو 1000 لوگوں میں بھی پہچان سکتی تھی۔ آپ؟ حیرت تھی یا خوشی؟ وہ اس کا اندازہ نہیں لگا پا رہی تھی۔ میں نے کہا آئی ایم سوری اس کے لیے۔ آفاق نے منہ سے ماسک ہٹاتے ہوئے حرین کے بازو کی طرف اشارہ کیا۔ ایک مسکراہٹ تھی جو حرین کے چہرے پر چھو کر گزری تھی۔ آپ یہاں کیسے؟ وہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ سوری کہنے آیا تھا۔ آفاق نے سامنے پڑی میگزین کو پکڑتے ہوئے لاپرواہی سے کہا۔ مطلب آپ میرے ساتھ اٹلی جائیں گے؟ حرین کے پوچھنے پر آفاق نے سیٹ کی ونڈو سے باہر اشارہ کیا جہاں جہاز ٹیک آف کر چکا تھا۔ حرین کے لیے یہ سفر زندگی کا سب سے یادگار رہنے والا تھا۔ دونوں کے جذبوں کی زبان نہیں تھی، بس احساس تھا جو وہ ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ کر ہی محسوس کر لیتے تھے۔ تم نے مجھے کیوں بلایا؟ اپنے ہوٹل سے نکال کر مجھ سے کسی کام کی امید مت رکھنا۔ رچرڈ کریم سنجرانی کے سامنے بیٹھا اپنا غصہ نکال رہا تھا۔
اس دن کے بعد سے رچرڈ کی ملاقات کریم سنجرانی سے اب ہوئی تھی۔ تم میرے ہوٹل سے بہتر جگہ پر گئی ہو۔ میرے ہوٹل میں تو بہت رولز تھے، اب جہاں گئے ہو وہاں تو تم سب اپنی مرضی سے کر سکتے ہو۔ کریم سنجرانی نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے کہا۔ ہاں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن تمہارے ہوٹل کی بات ہی کچھ اور تھی۔ خیر بتاؤ کیا کام تھا؟ رچرڈ کے کہنے پر کریم سنجرانی نے آج ہونے والے واقعے کی ساری تفصیل بتا دی تھی۔ کریم سنجرانی نے گاڑی کو سائیڈ مرر سے دیکھ لیا تھا، اس کی نمبر پلیٹ نہیں تھی، گاڑی کی شیشوں کو بھی بلیک کیا ہوا تھا۔ ویسے صورتحال میں رچرڈ ہی اس کے کام آ سکتا تھا۔ بے فکر ہو، میں سب معلوم کر کے تمہیں بتاتا ہوں۔ رچرڈ نے ساتھ ہی موبائل پر کسی کو میسج سینڈ کیا تھا۔ یہ بات رچرڈ اور کریم سنجرانی دونوں ہی جانتے تھے کہ جیکسن کریم سنجرانی پر ہاتھ نہیں ڈال سکتا تھا، اور نہ ہی کریم سنجرانی جیکسن کو اٹلی کی پولیس کے حوالے کر سکتا تھا۔ اٹلی کی پولیس پہلے ہی جیکسن کے آگے بے بس تھی، اور یوں کریم سنجرانی کا پیچھا کرنا، اس کے پیچھے آنے میں کیا مقصد چھپا تھا؟ یہ بات کریم سنجرانی کو بے چین کر رہی تھی۔ شام ڈھل چکی تھی، رات کی سیاہی پھیل رہی تھی۔ کریم سنجرانی اپنے فلیٹ پر آ گیا تھا، وہ دوبارہ امسل کے گھر نہیں گیا تھا۔ جو کچھ ان لوگوں کے ساتھ ہو چکا تھا وہ ان کو کسی فیصلے پر سوچنے کے لیے ٹائم دے رہا تھا۔ زلیخا بیگم کو کریم سنجرانی نے ساری حقیقت سے آگاہ کر دیا تھا۔ امسل کے گھر والوں کے پاس یہ ملک چھوڑنے کے علاوہ اور کوئی رستہ نہیں تھا۔ جیکسن امسل کو نہیں چھوڑنے والا تھا، یہ بات رچرڈ کریم سنجرانی کو بتا چکا تھا۔ اب امسل کے گھر پر اور امسل پر وہ کسی بھی وقت اپنے حق جماتے ہوئے ان سب کو ساتھ لے کر جا سکتا تھا، اور زلیخا بیگم اور امسل کے لیے یہ ملک چھوڑنا اتنا آسان نہیں تھا۔ اپنی سیکیورٹی کے لوگوں کو امسل کے گھر کی نگرانی دے کر کریم سنجرانی کافی مطمئن تھا۔ فلیٹ پر آتے ہی کریم سنجرانی شاور لینے چلا گیا تھا۔ اس کا موبائل ٹیبل پر پڑا ہوا تھا، جہاں امسل کی 2 سے 3 بار کال آ چکی تھی۔ شاور لینے کے بعد کریم سنجرانی نے تولیے سے بال صاف کرتے ہوئے جیسے باہر آیا، اس کی نظر ٹیبل پر پڑے موبائل کی روشن اسکرین پر پڑی تھی۔ اس وقت کریم سنجرانی کو تنزیلہ بیگم کال یا میسج کرتی تھی۔ ایک مسکراہٹ کے ساتھ کریم سنجرانی نے آگے بڑھ کر اپنا موبائل جیسے اٹھایا، اسکرین پر لٹل فیری کے نام سے آئی مسڈ کال اور میسج کو دیکھ کر وہ چونک گیا تھا۔ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اس نے امسل کو کال ملا دی تھی، جو دوسری بیل پر اٹھا لی گئی تھی۔ ابھی اس وقت سب ٹھیک ہے نا؟ امسل کی بات سنتے ہی کریم سنجرانی نے گھڑی پر وقت دیکھا، رات کے 9 بج رہے تھے۔ اوکے میں آتا ہوں۔ امسل کو جواب دے کر کریم سنجرانی نے اپنے سیکیورٹی کے لوگوں کو کال ملائی۔ وہاں سب صورتحال کنٹرول میں تھی۔ کال بند کرتے ہوئے وہ الماری کی طرف بڑھا تھا، گول گلے کا سویٹر پہنتے ہوئے، اوپر لیدر کی جیکٹ پہنتے ہوئے۔ کریم سنجرانی نے گاڑی کی چابی اور موبائل لیتے ہوئے امسل کی بتائی ہوئی جگہ کی طرف نکل پڑا تھا۔ دسمبر کا لاسٹ چل رہا تھا، کرسمس کی تیاریاں عروج پر تھی۔ موسم مزید سرد ہو گیا تھا، باہر ہلکی ہلکی برف باری شروع ہو چکی تھی۔ امسل کے گھر کے قریب بنے کیفے میں وہ ٹیبل پر کوہنیاں جمائے، چہرے کو ہاتھوں میں تھامے باہر ہوتی برف باری کو دیکھ رہی تھی۔ آج وہ اپنی زندگی کا مشکل فیصلہ کرنے جا رہی تھی۔ زلیخا بیگم نے امسل کو ساری صورتحال بتا دی تھی جو کریم سنجرانی نے بتائی تھی۔ وہی سارا دن وہ ایفا کے ساتھ مغز ماری کرتے ہوئے اس فیصلے پر پہنچی تھی جو اب وہ کریم سنجرانی کو کہنے والی تھی۔ چائے منگواؤں یا کافی؟ ٹیبل کی دوسری جانب سامنے کرسی پر بیٹھے کریم سنجرانی کی آواز پر وہ چونکی تھی، جو اس کی یہاں موجودگی سے بے خبر اپنی ہی سوچوں میں گم تھی۔ آپ کب آئے؟ امسل نے بغیر کسی تاثر کے کہا، جب آپ اپنی سوچوں میں گم گرتی برف کے ٹکڑوں کو گن رہی تھی۔ کریم سنجرانی کی بات پر امسل خاموش رہی۔ وہیں ویٹر 2 کافی کے کپ لے کر آیا تھا۔ سب ٹھیک تو ہے نا گھر پر؟ آپ کا یوں اس طرح ابھی گھر سے نکلنا محفوظ نہیں ہے۔ کریم سنجرانی نے کافی کا گھونٹ لیتے ہوئے ایک نظر امسل پر ڈالی، جو اپنی دائیں ہاتھ کی انگلی سے کپ کے کناروں کو چھو رہی تھی۔ مجھے آپ سے ایک فیور چاہیے۔ کریم سنجرانی کی بات کو اگنور کرتے ہوئے امسل نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے سینے پر ہاتھ باندھے۔ فیور؟ کیوں؟ آپ حکم کریں، مجھے اچھا لگے گا۔ کریم سنجرانی امسل کی آنکھوں میں چھپی ہچکچاہٹ کو بھانپ گیا تھا۔ وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ امسل کو کسی قسم کی مدد کے لیے اسے ہچکچانا پڑے۔ مروت میں اور لحاظ میں وہ کچھ کہہ نہ پائے۔ وہ جانتا تھا کہ وہ ایک خوددار لڑکی ہے، کسی سے بھی وہ مدد نہیں لیتی جس سے اس کا کوئی رشتہ نہ ہو۔ امسل نے گہرا سانس لیا۔ کیا آپ مجھ سے شادی کریں گے؟ امسل کی بات پر کریم سنجرانی کے حلق میں کافی کا گھونٹ اٹک گیا تھا۔ وہ اس بات کی توقع ہرگز نہیں کر رہا تھا۔ برف باری رک گئی تھی، وقت جیسے تھم گیا تھا۔ امسل کی آنکھیں کریم سنجرانی کے چہرے پر ٹکی ہوئی تھیں، وہیں اس کا دل پھٹ رہا تھا۔ وہ اپنی ہی محبت کے آگے اپنے ہی گھر والوں کے لیے ایک ایسے رشتے کا تقاضا کر بیٹھی تھی جس کا اس نے کبھی دور دور تک سوچا بھی نہیں تھا۔ جی تو فرینڈز، کیسے لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔